بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سر درد سے فوری نجات چاہتے ہیں تو ایک لیمو کاٹ کر پیشانی پر ملیں۔ دیکھتے دیکھتے درد غائب ہونا شروع ہو جائے گا۔ زیادہ شیمپو کے استعمال سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ چبانے والے پھل کھائیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے منہ کی ورزش ہوگی بلکہ دانت بھی چمکدار ہو جائیں گے۔ سرسوں کے تیل میں میتھی دانہ مکس کر کے بالوں میں لگانے سے بال مضبوط، لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ کچا ناریل کھانے سے بد ہضمی پیدا ہوتی ہے۔ امرود کھانے کے بعد جلدی پانی مت پیو ورنہ ہیضہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ سیب کو بھرے پیٹ مت کھائیں، اس سے یہ قبض پیدا کرتا ہے۔ عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو ہلدی کم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ دہی اور ماش کی دال ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر لو ہونے کی پرابلم ہے وہ روزانہ کھجور کھائیں۔ اپنے ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کھانے کا معمول بنائیں۔ یہ موٹاپے کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ کمر درد کا مسئلہ ہو تو رات کے وقت کمر پر روغن بادام خالص لے کر مالش کریں۔ چند روز مسلسل ایسا کرنے سے یہ عارضہ دور ہو جائے گا۔ کہہ لگانا نہایت مکروہ اور بری عادت ہے۔ عموماً آٹے میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے سیاہ زیرہ موٹا موٹا کوٹ کر اس میں تھوڑا سا پانی اور پسا ہوا نمک ملا کے ٹکیا سی بنا لو اور خشک کر کے آٹے میں رکھ دو، کیڑا نہیں پڑے گا۔ مولی کو بطور سلاد استعمال کر لیا جائے تو انتڑیوں کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور قبض دور ہو جاتی ہے۔ بچے کا تعلیم میں دل لگانا ہے تو روزانہ صبح سویرے بچے کے منہ پر 11 مرتبہ ربی زدنی علما پڑھ کر دم کر دیا کریں، پھر بچے کو جگا دیں۔ بچے کا پڑھائی میں دل لگے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نارمل ڈلیوری ہو اور عافیت کے ساتھ ہو تو میاں بیوی حمل کے آخری مہینے میں یا باسط یا فاتح یا کریم کو بکثرت پڑھنے کا معمول بنائیں۔ کثرت سے بیسن والی غذائیں کھانے سے مثانے میں پتھری بننے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ مناسب مقدار میں ہی بیسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ پالک سوزش کو کم کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہسن جراثیم کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پی لینے سے بال گرنے کا مسئلہ بھی دور ہوتا ہے۔ یہ جلد کو نکھارتا ہے اور بد ہضمی کی پرابلم دور ہوتی ہے اور بخار میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ جب بھی ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹیں تو تیل لگا لیا کریں۔ آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی اور کمزور نظر تیز ہوگی۔ اگر آپ شہد کو صبح نہار منہ گرم پانی میں شامل کر کے پی لیں تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن دور ہوگا۔ خواب میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ انار کھانا مال ملنے کی دلیل ہے۔ غیر معیاری کریم کا سائیڈ افیکٹ ختم۔ کوئی غیر معیاری کریم چہرے پر لگائیں اور سائیڈ افیکٹ ہو جائے تو شربت یا نہ بعد گلاس پانی میں
اتنا ڈال لیں کہ پانی میٹھا ہو جائے تو پھر اس کو پی جائیں۔ روزانہ مسلسل استعمال کرنے سے چند دنوں میں چہرہ بہترین صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو تو اس کا غصہ بھی شدید ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ 1 چمچ لہسن کا رس، 1 چمچ لیموں کا رس 2 چمچ پانی میں باہم ملا کر پی جائیں۔ صبح شام پینے سے کمر اور پٹھوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح جاگنے پر لمبی لمبی سانسیں لیا کریں اور بسم اللہ شریف پڑھ کر دن کا آغاز کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے لوگوں کی کثیر تعداد 7 منٹ کے اندر سو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کی تلوں کے تیل سے مالش کرنے سے دماغی کمزوری، مردانہ کمزوری، نیند نہ آنا، سستی، موٹاپا، مرد اور عورتوں کے پوشیدہ امراض سے نجات ملتی ہے۔ بچے موسم بہار میں تیزی سے بڑھتے ہیں۔ سوتے وقت گھر میں آگ نہ لگی رہنے دیں کیونکہ آگ انسان کی دشمن ہے۔ کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ کم عمری میں عورت کے چہرے پر بڑھاپا یا جھریاں آ جائیں تو عورت کو دودھ کے ساتھ 3 انجیر روزانہ رات کو کھلا دیا کریں، وہ ہمیشہ جوان دکھائی دے گی۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کیا کریں، کبھی دمہ یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنے چہرے کو خوبصورت اور جوان رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو سوتے وقت چہرے پر دیسی گھی کا لیپ کیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیٹ کی کوئی بیماری نہ لگے تو گھر کے اندر گندم کی روٹی استعمال کیا کریں۔ زیادہ غصہ کرنا موٹاپے کو دعوت دیتا ہے، غصے سے پرہیز کریں۔ پیٹ بھر کر کھانے سے بہت طبی نقصان ہیں۔ پیٹ بھر کر کھانے والے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کھٹی چیزوں کے زیادہ استعمال سے انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل استعمال کریں۔ دن بھر کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جائے تو پیروں کو کچھ دیر کے لیے ٹھنڈے پانی میں رکھو، اس سے بہت سکون محسوس کریں گے۔ اگر زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد 2 دانے کالی مرچ کے کھایا کرو۔ جلد کے امراض سے بچنا ہے تو نہاتے وقت آخر کے وقت بدن پر ٹھنڈا پانی بہا لو۔ رات کو 10 بجے سے 4 بجے تک سویا کرو، بہت ساری سنگین بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ ادویات کے لیے ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کرو، یہ ادویات کا اثر کم کرتا ہے۔ بنی ہوئی مکئی کھا لینے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ پھٹے اور خراب ہونٹوں کو ٹھیک کرنا ہے تو گلاب کا پھول آدھا پیس کر تھوڑا سا مکھن شامل کریں۔ روزانہ 1 ہفتے تک ہونٹوں پر لگائیں۔ کھانے کے بعد پانی کے استعمال سے معدہ نکارا ہو جاتا ہے اور بندہ انوکھی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بالوں میں کیسٹر آئل کے استعمال سے خشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جن افراد پر موٹاپا آ جائے اور ٹانگوں میں کھچاؤ رہنے لگے وہ چاول ہرگز نہ کھائیں۔ دھوپ سے کینسر جیسی بیماریوں کو روک سکتے ہیں۔ معدے کی کمزوری ہو تو 1 تولہ ساگو دانہ
1 कप दूध में पका कर रोजाना खाएं। मैदे की कमजोरी दूर हो जाती है। मोटापे से बचने के लिए और वजन कम करने के लिए पराठा ना खाएं, सादी रोटी खाएं। क्या आपको मालूम है पानी के बाद ज्यादा पिया जाने वाला मशरूब चाय है? अपनी जिल्द को चमकाना है तो चेहरे पर बेसन का पाउडर लगाएं और सोने से कुछ देर पहले चेहरा धो लें। सोते वक्त सर पर कैप या पाँव में जराबें ना पहने। अगर आप गुर्दों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो रात को बाथरूम से फारिग होकर सोएं। दाढ़ी के बालों में कंघा करने से दांत मजबूत होते हैं। तेल का इस्तेमाल मायूसी दूर करता है। हाथ से कपड़े धोया करें, इससे डिप्रेशन से निजात मिलती है। शिमला मिर्च कैलोरी जलाने में मुफीद है और दिल के लिए भी मुफीद है। अगर हाथों पर मैल जम जाती है तो केले के छिलकों को बार बार रगड़ो, मैल दूर हो जाएगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।